اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 30 نومبر 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان، مرتبہ مہر محمد داؤد۔ مسلم ورلڈ لیگ کے ایک بیان کا عمومی جائزہ۔ گزشتہ سے پیوستہ جو مشوف بارہا ہم اور وہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور بارہا اس کا اسلاموفوبیا کے معاملے میں ذکر کرتا ہے، لیکن اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتا، ہم اس کو اس بات پر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ مسلم معاشروں میں مذہبی بنیادوں پر ایسی سوچ حاوی ہے۔ شاید شیخ کو بھی اس بات کا ادراک ہو کہ 1953 میں پاکستان پنجاب میں ہونے والے فسادات کی رپورٹ میں پولیس نے احمدیوں کو وہ یا انہیں اور مخالفین احمدیت کو ہم یا ہمیں کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ مزید برآں مخالفین احمدیت نے احرار کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کیا تھا اور احمدیوں کے ساتھ غیروں جیسا۔ حال ہی میں جب ایک احمدی وفد ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس مخالفین کی شکایت لے کر گیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ان میں سے ایک ہی سمجھیں۔ جو مشوف سویڈن کی جمہوریت پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلم ممالک اس سے محروم ہیں اور وہاں پر صرف ایک مطلق العنان شخص کی حکومت ہوتی ہے اور وہاں پر اجتماعی رائے سے برعکس رائے رکھنے والوں کو سخت ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب سویڈن کے متعلق تو اس کی بات کافی حد تک درست ہے، لیکن پوری مسلم دنیا کے لیے نہیں۔ ترکی میں جمہوریت ہے اور وہاں کی معیشت بھی اچھی ہے، بہت سے ممالک میں بادشاہت بھی ہے، گو پاکستان میں بھی جمہوریت ہے، لیکن ریاست بڑے پیمانے پر آئین کی دھجیاں بکھیرتی ہے اور جمہوریت کی اقدار کو پامال کرتی نظر آتی ہے۔ دہائیوں تک عسکری قیادت نے ملک پر حکمرانی کی ہے اور امتناع احمدیت قوانین بھی عسکری قیادت نے ہی بنائے تھے۔ قانون کے مطابق ملک کا صدر یا وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے ابتدائی ایام میں ایک احمدی معیشت دان عاطف میاں کو اپنی 18 رکنی مشاورتی کمیٹی میں شامل کیا، لیکن مذہبی عناصر کے دباؤ میں آ کر دوسرے ہی دن ان کو استعفیٰ دینے کو کہہ دیا۔ قاعدے قوانین کے الفاظ کو عمداً اس طرح سے چنا جاتا ہے کہ دہائیوں سے احمدیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ 90% اکثریت والے شہر روا میں ایک مقامی کونسلر بھی احمدی نہیں ہے، لہذا جو مشوف 100% غلط بھی نہیں ہے۔ جو مشوف کہتا ہے کہ مہاجرین اور اسلامیت کو روکنا چاہیے، ایسے مطالبات کرنے میں وہ تنہا نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سے مولوی اور اشرافیہ ایسی ہے جن کے احمدیوں کے متعلق ایسے مطالبات موجود ہیں۔ ان احمدیوں کے متعلق جو وہیں پیدا ہوئے اور کسی بھی دوسرے شہری کی طرح پاکستان کے شہری ہیں۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ رضوی نے کہا تھا کہ جس دن اسلام کی حکومت قائم ہوئی، مرزائیوں احمدیوں کے پاس انتخاب کا ایک ہی حق ہوگا، یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں یا پھر موت کو قبول کر لیں۔ یہ ملا تو جو مشوف کو میلوں پیچھے چھوڑ گیا، اپنے اس اندھے تعصب میں اسے کسی عام آدمی کی نہیں بلکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے کہا کہ ہماری کوئی دوستی اور راہ رسم کسی بھی ایسے شخص سے نہیں ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اگر وہ احمدی یہاں رہنا چاہتے ہیں تو اقلیت بن کر رہیں، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو چلے جانے چاہیے۔ جو مشوف کے برعکس جہاں وہ مہاجرین کو روک رہا ہے، وہاں یہ شخص احمدیوں کو دیس نکالا دینے کی بات کر رہا ہے۔ اب جہاں تک الگ رائے رکھنے والوں کا سوال ہے تو انتہائی معمولی اختلاف کی وجہ سے احمدیوں پر ڈھائے جانے والے
ظلموں کے پہاڑ کی تفصیل ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں احمدیوں پر دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال 22 احمدی طلباء کو صرف اپنے عقیدے کی وجہ سے اسکولوں سے نکال دیا گیا۔ ایک احمدی کو سرکاری ادارے میں ایک ٹینڈر میں شرکت سے صرف احمدی ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ احمدیوں کے قومیائے گئے تعلیمی ادارے جان بوجھ کر احمدیوں کو واپس نہیں کیے گئے۔ ایک ریل گاڑی کو سال ہر سال ربوہ اسٹیشن پر رکنے نہیں دیا گیا کہ احمدی اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں۔ 107 احمدیوں پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ تناسب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی جیسے 17,000 سنیوں پر مقدمے بنائے جائیں۔ 40 سال سے احمدیوں کو ربوہ میں سالانہ جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، جبکہ مخالفین احمدیت کو سال میں 2 بار سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے کہ وہ ربوہ میں آ کر نفرت اور اشتعال انگیزی سے بھرپور تقریبات منعقد کریں۔ جس طرح کی لغو زبان وہاں مقامی احمدی آبادی اور ان کے بزرگان کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب کے علاوہ بھی تمام معاملات میں احمدیوں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے، چاہے تجارت ہو یا کوئی اور چیز۔ لاہور کی مشہور الیکٹرانک مارکیٹ حفیظ سینٹر کے باہر ہر دکاندار نے لکھ رکھا ہے کہ کوئی بھی احمدی اس دکان میں داخل نہ ہو۔ عمران خان کے 45 مہینوں کے دور حکومت میں 25 احمدی مساجد کو شہید کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا اور کئی ایک کو جلا دیا گیا۔ 4 مساجد کو سیل کیا گیا اور 4 مساجد کے تعمیری کام کو درمیان میں روک دیا گیا۔ ملاؤں نے پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر 374 احمدیوں کی قبروں کے کتبے مسمار کر دیے۔ جبر و استبداد کا یہ بازار تاحال یوں ہی گرم کیا جا رہا ہے۔ احمدیوں پر ظلم و ستم کی داستان الف لیلہ کی داستانوں سے بہت زیادہ لمبی ہے، اس کا جلد اختتام ہونا چاہیے۔ بہرحال احمدیت دنیا میں پھل پھول رہی ہے اور پھلتی پھولتی رہے گی۔ ایک آخری الزام جو مشوف نے قرآن پر لگایا وہ یہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو قتل کریں، اور انجیل کے متعلق وہ کہتا ہے کہ عیسائیوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے خلاف امتیازی سلوک کا بدلہ لیں، اور اس بنا پر سویڈن کے عیسائیوں کو کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ یہ انتہائی بدنیتی پر مبنی الزام ہے۔ اسلام اور عیسائیت دونوں امن، عفو و درگزر اور محبت کا درس دیتے ہیں، اور دونوں ہی ضرورت پڑنے پر اپنے دفاع کی اجازت دیتے ہیں۔ سویڈن کی عسکری قوت اسی مقصد کے لیے ہے اور وہ اسی اصول پر کاربند بھی ہے۔ مان لیتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں اخلاق کے ان اعلیٰ معیاروں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا، لیکن ہم پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ روا سلوک کی بات کرتے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کی جانب سے ایک صفحے پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کیا گیا۔ اس میں مرکزی شورا کی جانب سے حتمی فتویٰ درج کیا گیا ہے کہ احمدی کذابوں کو 3 دن کا وقت دینا چاہیے کہ وہ دنیا کے باقی 1 ارب 10 کروڑ مسلمانوں کی طرح واپس اسلام میں آ جائے۔ 3 دن کے بعد تمام احمدیوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کو قتل کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے جب تک تمام احمدی ختم نہ ہو جائیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ سب کوئی خفیہ معلومات نہیں ہیں، بلکہ ریاست فخریہ طور پر ان سب کارروائیوں کا صحرا اپنے سر سجاتی ہے، جن کا اس سے قبل ذکر ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شیخ العیسیٰ کے ہی پیش رو تھے جو عالمی اسلامی تنظیم کی روح و رواں تھے، اور 1970 میں احمدیت مخالف قوانین پاکستان میں لاگو کروانے میں پیش تھے۔ 1974 میں مکہ میں تنظیم اسلامی کی ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں رابطہ عالمی اسلامی کی حمایت سے ایک قرارداد پیش کی گئی۔ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے تمام
مظالم جو اوپر بیان کیے گئے ہیں وہ در حقیقت اس قرارداد کی شق نمبر 1 تا 6 پر عمل درآمد کا ہی نتیجہ ہے۔ ہم بطور احمدی 50 سال پہلے اس تنظیم کی قرارداد کی وجہ سے کیے جانے والے ظلم و ستم کو بھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اس تنظیم کی نئی قیادت مسلم امہ کی مفاد میں ان متشددانہ اور غلط پالیسیوں کو درست کرنے کے لیے تیار ہے؟ بات کو ختم کرتے ہوئے ہم یہاں پر ایک مناسب حکمت عملی پیش کر دیتے ہیں کہ اگر در حقیقت اسلاموفوبیا سے لڑنا ہی ہے تو الجواب دینے کے لیے بیان بازی اور اداریے لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو شیخ نے اسلامی تعلیم بیان کی ہے اس کو کہیں بھی نافذ نہیں کیا جا رہا، بلکہ مسلمان ملکوں میں ان تعلیمات کو نام نہاد ملا، اشرافیہ اور سیاستدان اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ جیسے 19ویں صدی میں ترکی یورپ کا مرد بیمار تھا، اسی طرح مسلم ممالک دنیا کا مرد بیمار بنے ہوئے ہیں۔ شیخ العیسیٰ اور اس کی ورلڈ مسلم لیگ مسلمان ممالک پر دباؤ ڈال سکتے ہیں اور ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ درست سمت کا تعین کریں۔ تیل سے حاصل ہونے والی دولت مدرسوں، مذہبی نوعیت کی سیاسی جماعتوں اور ایسی حکومتوں کو مدد فراہم کرنے میں خرچ ہو رہی ہے جو دہشت گردی کو پروان چڑھا رہی ہے۔ پاکستان میں ہزاروں مدرسے ہیں۔ ورلڈ مسلم لیگ اور خلیجی ممالک جو ایشیا اور افریقہ میں ان مدرسوں کو مالی معاونت فراہم کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مدرسوں کی انتظامیہ کو مجبور کریں کہ وہ اپنے نصاب میں واضح تبدیلیاں کریں، نیز ان سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ طالبان، القاعدہ اور ISIS جیسی دہشت گرد جماعتوں کی کھل کر مذمت کریں۔ صرف ان مدرسوں کو فنڈز جاری کریں جو کہ ان باتوں پر عمل پیرا ہوں، اور مسلمان ملکوں کی سیاسی اشرافیہ کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اپنے آئین و قانون سے تعصب، تفریق اور نام نہاد اسلامیت کو حذف کریں۔ اگر تو شیخ کی اسلامی تنظیم ان باتوں کے لیے کوشاں ہے تو یہ بات احمدیہ کے لیے خوش آئند ہے۔ اس کام کے آغاز کے لیے بہترین جگہ پاکستان ہے اور یہ مسلم ممالک میں اہمیت بھی رکھتا ہے، اور اپنی متعصبانہ پالیسیوں اور حقیقی اسلامی تعلیمات سے گریز کرتے ہوئے ضیاء کے پیش کردہ نام نہاد اسلامی نظام کے پیچھے چلتے تباہی کے دہانے پر آ کھڑا ہے۔ اگر تنظیم اسلامی یہ کام کرے تو یقیناً اسے تاریخ میں اپنے مثبت رویے اور اسلام کے لیے گراں قدر خدمات کے باعث ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔